اب ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں کون، یہ ایمان والے ہیں کون۔ یوں تو سارے دعوے دار ہیں ہم ایمان والے ہیں، جس کے بعد بھی آپ چلے جائیں، جس بھی مکتب یہ فکرے کا ہو، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم احادیث کے مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، صرف دعویٰ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل میں ایمان والا وہ ہے جو دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو یہ اصل میں ایمان والے ہیں۔ عام طور پر جو ایمان کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم اس بات کی تصدیق کرنا، دل سے یقین جاننا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کو دل سے مان لینے کا نام جو ہے یہ ایمان ہے، اور ان تمام چیزوں کو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایمان والوں سے اللہ رب العزت جو ہے یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ لیکن اب آج دیکھیں، آج جب ہم اپنے معاشرے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایمان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اگر کوئی بات دین پر بھی آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف اگر رشتہ دار ہو اور ایک طرف دین ہو، تو آج بھی ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایمان کو معاذ اللہ کہی جائے، رشتہ داری ختم نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے لوگ رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے اسلام میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں ہدایت دیتی ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا جب آپ اس تاریخ کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کیوں چھوڑا۔ ان کے رشتہ دار تھے وہاں، سارے آپ کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، وہ آپ کا اپنا وطن تھا، اپنا مکان تھا، وہاں آپ کا کاروبار تھا، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا عزیز وطن چھوڑ کر کے جو ہے مدینہ جانا پڑا۔ جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت معلوم ہوگی، آپ کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اہمیت معلوم ہو۔ لیکن آج ہم ذرا سی اس بات پر جو ہے ایمان کو معاذ اللہ چاہے میرا ختم ہو جائے، لیکن رشتہ داری ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو آج تو ہم ایک بارش زمین کے لیے بھائی کا جو ہے گلا گھوٹ دے رہا ہے، آج تو ہم یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اگر ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم اپنی زبان سے کفر کے کلمات بن کر کے جو ہے ہم اپنے آپ کو اور اپنی رشتہ داری کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان اگر آپ کو کہ حقیقت کو اگر معلوم کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ چھوڑنے کی طرف جب آپ غور و فکر کیجیے گا تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیسے ظلم و تشدد کے آپ پر پہاڑ توڑے گئے۔ کون ایسا ظلم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈھائے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مظالم کو سہا، لیکن آپ نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ کیا تھا؟ یہ یہی بتانا تھا، ایمان کو سمجھانا مقصود تھا کہ ذرا سی بات پر رشتہ داری کو نبھانے کے لیے اور اپنے خاندان کو اور اپنے کنبے کو بچانے کے لیے تم جو ہے ایمان کو جو ہے فوت مت ہونے دینا۔ رشتہ داری باپ بعد میں ہے، باپ بعد میں ہے، بیٹا باپ میں ہے، بھائی بعد میں ہے، لیکن یاد رکھو جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایمان۔ دیکھو ہم پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن ہم نے جو ہے ایمان کو جو ہے اپنے سے اللہ جدا نہیں کیا، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کے رسول ساری چیزیں یہ کر کے ہمیں اور آپ کو درس دے رہے تھے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن سارے مظالم کو سہنے کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अहद का जो है वो रट नहीं छोड़ा, नारा नहीं छोड़ा। लेकिन जब इन लोगों ने देखा इन मजालिम के बावजूद जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने रास्ते से हटने वाले नहीं हैं, तब फिर इन बदबख्तों ने जो है आप पर मदीने की सरजमीन को तंग कर दिया। और मुस्तफा जाने रहमत ने ये क़यामत तक अपने आने वाली उम्मतियों को ये दस दे दिया, मेरी उम्मतियों सुनो, जब तक रह करके अल्लाह की वहदानियत का डंगा बजाने का तुम में जो है हिम्मत हो, तुम बजाते रहो, लेकिन जब तुम पर जमीन तंग कर दी जाए तो चाहे अपना अजीज वतन ही क्यों ना हो, ईमान के खातिर अपने वतन को भी छोड़ना पड़े, रिश्तेदारी को भी छोड़ना पड़े, कारोबार को भी छोड़ना पड़े, वो सारी चीजें एक तरफ, ईमान के लिए तुम अपने वतन और अपने अजीज वतन को जो है तर्क कर दो। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने अपने अजीज वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुकर्रमा हिजरत करके आने वाली अपनी उम्मतियों को यह दर्स दे दिया कि सुनो, ईमान कितनी अफजलियत और जो है कितनी अहमियत का हामिल है कि सारी चीजें दुनिया की एक तरफ और ईमान एक तरफ, सारी चीजें छूटती है तो छूट जाए लेकिन ईमान हरगिज़ न छूटे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज वतन को छोड़ करके जो है मदीने को कबूल किया। आप देखें क्या ये चीजें हमें हैं, तो हम तो सिर्फ दावे के मुसलमान है ना, दावे के ईमान वाले हैं ना। इसलिए हम इन चीजों को समझें कि ईमान कितनी अहमियत का हामिल है और ईमान किसे कहते हैं। आज तो हम एक बारिश के लिए अपने ईमान तक को दाव पर लगा देते हैं, लेकिन आक़ाए करीम ने जो मिजाज और जो दर्स और जो सबक दिया है वो ये दिया है कि नहीं, रिश्तेदारी एक तरफ, तुम्हारा कुंबा एक तरफ, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ और ईमान एक तरफ। अगर ईमान की खातिर तुम्हें अपना वतन अजीज भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन ईमान को हरगिज़ न छोड़ना। ये है ईमान, इसको समझने की जरूरत है। ऐसे ईमान वालों से अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, जब ऐसे मोमिन होते हैं ना, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल पैरा होते हैं। और क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? तो फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो।